باوجود ایک اخباری نمائندہ اور خود کو الیکٹرانک میڈیا سے بھی منسلک ظاہر کرتے ہیں، بول اٹھے، راجہ صاحب اس کی بات تو کوئی تھانے دار نہیں سنتا، آپ نے اس کے کہنے پر بھاولپور کے RPO صاحب کو ٹیلی فون کر دیا۔ یہ جو براہ راست آفیسر بھرتی ہوتے ہیں، ان میں اور دیگر افسران کے ذہنی معیار، ذہنی سوچ، قابلیت کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب عطا کیا ہوتا ہے تو یقیناً وہ اس منصب کے اہل ہوتے ہیں۔ راجہ صاحب کا جواب 2.5 سال کا عرصہ بیت جانے کے بعد آج بھی مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دین میں ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب کوئی سائل تمہارے پاس آتا ہے تو اس کی بات سنو، اگر اس کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرو، ورنہ اسے آسان طریقہ سے جواب دے دو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ میں اس کے کام آ سکوں۔ وہ بطور سائل میرے پاس آیا تھا، جتنا میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا۔ اگر یہ کچھ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ دیا ہوتا تو پھر میں اسے معذرت کر لیتا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ مسائل کو حل کرنے میں کسی کی مدد ہو سکتی ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کس عمل پر راضی ہو جائے، لیکن وہ صافی صاحب اتنے ڈھیر تھے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ سورۃ والضحیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت ہے نا اس میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی سائل آپ کے دروازے پر آ جائے، سائل آپ کے پاس آ جائے، اگر اس کی مدد کر سکتے ہو، اسے کچھ دے سکتے ہو تو دے دو، اگر نہیں دے سکتے تو پھر اسے آسان طریقہ سے اسے رخصت کر دو۔ تو شاید راجہ صاحب کو یہ بات یاد تھی، یا انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی، یا یہ صورت انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ صافی صاحب اتنے ڈھیر تھے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ وہ کوئی بندہ ہے، اللہ جانتا ہے اس نے کیا تکلیف دی تھی کہ وہ اپنے موقع پر اس قدر قائم تھے۔ مقصد یہ کہ راجہ رفعت مختار صاحب میرے مطابق ایک ایماندار، فرض شناس اور اپنے پیشہ کام کا پرخلوص انداز میں سر انجام دے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ اکثر اوقات کہا کرتے ہیں کہ آرام اور حرام سے ہم قوم نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیکی کے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کدھر سے کدھر چلی گئی؟ کہیں نہیں گئی، ادھر ہی ہے۔ محکمہ پولیس افسران کی اور ان کے ایک سپاہی کی ہو رہی تھی۔ جن دنوں جہاں زیب خان برقی SSP گوجرانوالا تھے، اب تو گوجرانوالا میں اتنے ہی SSP صاحبان ہیں، لیکن اس دور میں ایک ہی SSP پورے ضلع اور شہر کے انچارج ہوتے تھے، اور ان کے دفتر جہاں آج کل SSP صاحبان کا ایک ہجوم ہے، میلہ لگا ہوا ہے، اس دور میں ایک ہی SSP اور شاید ایک ہی SP تعینات ہوتا۔ اس دور میں 1 2 3 انسپیکٹر صاحبان ہوتے تھے۔ ایک انسپیکٹر صاحب سٹی کوتوالی شہر، دوسرے تھانہ صدر اور تیسرے CIA۔ بلکہ عام طور پر CIA کا انچارج سب انسپیکٹر ہوتا تھا، اور کبھی کبھی طاہرہ سلطان جیسے ایماندار پولیس انسپیکٹر کو CIA کا انچارج لگا دیتے تھے۔ طاہرہ سلطان کی زندگی بھی اپنے فرائض منصبی دیانتداری سے ادا کرتے رہے۔ ایک دفعہ وہ سیشن جج صاحب کی عدالت میں بطور گواہ پیش ہوئے، اور سیشن جج صاحب بھی وہ تھے جن کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے کئی مرتبہ آیت کریمہ اور آیت الکرسی کا ورد کرنا ہوتا تھا۔ قانون پر تو پورا عبور حاصل تھا ہی، لیکن گوجرانوالا کی انتظامیہ پر بھی ان کا کنٹرول تھا۔ سرکاری اہلکاران، افسران ان کی عدالت میں پیش ہوتے ہوئے گھبراتے تھے، لیکن طاہرہ سلطان خود ایک قاطعور پولیس انسپیکٹر تھا۔ دوران اجرا جج صاحب نے حسب معمول ان کو بھی اپنے نشانہ پر لیا اور کہا، مجھے علم ہے کس ڈیرے کا شوربہ تمہارے مونچھوں کو لگا ہوا ہے۔ طاہرہ سلطان کی کن پٹیوں کی رگیں پھول گئیں اور بڑے باوقار انداز میں تھوڑی گرجدار آواز میں
بولے جج صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کے سوا باقی ساری دنیا بادرمان و کرپٹ ہے؟ میں پولیس میں بطور سپاہی بھرتی ہوا تھا، میرے لیے چھوٹا اعزاز ہے، اب میں پولیس انسپکٹر کے عہدہ پر فائز ہوں، الحمدللہ اپنی سرکاری ذمہ داریاں بڑی ایمانداری سے نبھاتا ہوں۔ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں صرف اس میں ہی گزر بسر کرتا ہوں جو حکومت مجھے ہر ماہ کی 1 تاریخ کو تنخواہ کے طور پر ادا کرتی ہے۔ گجرانوالا میں میرے کوٹھی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ گھر، نہ کرایہ کے گھر میں رہتا تھا جو میری بساط سے باہر تھا۔ میرے ایک جاننے والے نے تحصیل آفس کے سامنے ایک پرانی سی کوٹھی میں کمرہ دے دیا کہ تم اس کمرہ میں رہائش اختیار کر لو، روٹی چنے ہو، دال ہو، شوربہ ہو، میں جانتا ہوں 24 میں 18-20 گھنٹے تو میں ڈیوٹی میں گزر جاتے ہیں، 2-4 گھنٹے کے آرام کے لیے اس کمرہ میں آ جاتا ہوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے اس پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ جج صاحب نے بھی کبھی کسی کو اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن طاہر سلطان نے اپنی پوری داستان بڑی دلیری سے کہہ دی۔ واقعی طاہر سلطان انسپکٹر پولیس اپنے وقت میں ایک ایماندار دلیر پولیس افسر ہونے کی حیثیت سے بڑی شہرت پائی۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ کسی کارناموں کو فراموش کرنے میں دنیا دیر ہی نہیں لگاتی۔ طاہر سلطان کی ملازمت کا زیادہ عرصہ گجرانوالا میں گزرا۔ وہ جس تھانہ میں انچارج تعینات ہوئے وہی امن و سکون کا گہوارہ بن گیا۔ جرائم پیشہ لوگ تھانہ بدر ہو جاتے۔ ٹریفک پولیس میں انچارج کی ذمہ داریاں سپرد نہیں تو ایک بڑے موٹر سائیکل پر سوار دن رات سڑکوں پر نظر آتے۔